بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کچھ ہندو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کعبہ کبھی شیو مندر تھا اور اس میں جو حجر اسود نصب ہے وہ دراصل شیو لنگ ہے، لیکن یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے کیونکہ حجر اسود حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے زمین پہ آیا تھا اور یہ سفید یاقوت تھا۔ بعد میں حیضہ زدہ عورتوں نے اور گناہ گار مردوں نے اس کو ہاتھ لگا لگا کر سیاہ کر دیا۔ کعبہ میں 3 یا 4 صدی عیسوی سے پہلے کوئی بت نصب نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ہندوؤں کی کالی ماتا کا مندر عزا کے نام سے وادی نخلا میں موجود ہو۔ 3 یا 4 صدی عیسوی میں عرب میں سب سے پہلے عمرو بن لہئی نے بت متعارف کروایا۔ اس کے بعد مختلف قبائل نے اپنے اپنے بت تراش لیے۔ ان میں ایک عزا کا بت بھی تھا اور پھر چھوٹے چھوٹے بت خانہ کعبہ کے ارد گرد اور کچھ اس کی چھت کے اوپر نصب کر لیے۔ عزا کا بت وادی نخلا میں سوق اوقاز کے قریب ایک بستی خراز میں واقع تھا۔ یہ بت ظالم بن اسادو نے بنایا تھا اور اس پر ایک شاندار عمارت بھی بنوا رکھی تھی جس کو آپ مندر کہہ لیں۔ اس کا پجاری دوبیا اسوینی تھا۔ یہ مندر کی دیکھ بھال اور خدمت کیا کرتا تھا۔ مندر کے سامنے کچھ فاصلے پر جاؤ کے 3 درخت تھے۔ ان درختوں پر عزا کا بسیرا ہوا کرتا تھا۔ مندر میں جب بھی کبھی لوگ بلی دینے کے لیے آتے، پوجا پاٹ یا چڑھاووں کے لیے آتے تو یہ مندر میں نصب اپنے بت میں داخل ہو کر لوگوں سے بولنا شروع کر دیتی اور ان کے مسائل شیطانی قوتوں سے حل کروا دیتی تھی۔ قریش کے لوگ اس کو خدا کی بیٹی کہتے تھے، مگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہ ایک شیطان عورت تھی۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزا کو منہدم کرنے کے لیے بھیجا۔ دوسری روایت میں ہے کہ 3 درختوں میں سے پہلے درخت کو کاٹنے کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید اپنا کام تمام کر کے جب واپس پلٹے تو رسول اللہ علیہ السلام نے آپ سے پوچھا، کیا تم نے کوئی چیز دیکھی؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر تم نے اسے منہدم نہیں کیا، واپس جاؤ اور اسے منہدم کرو۔ دوسری دفعہ بھی حضرت خالد بن ولید کو کچھ نظر نہیں آیا اور وہ جب واپس آئے تو آپ کو خبر دی۔ آپ نے پھر انہیں تیسری دفعہ عزا کو منہدم کرنے کے لیے بھیجا۔ تیسری دفعہ آپ بہت غصے اور جلال میں تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے میان سے اپنی تلوار نکالی تو سامنے درخت میں سے عزا نکل آئی، جو سیاہ رنگ کی برہنہ یعنی ننگے جسم والی اور بکھرے بالوں والی تھی۔ اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے اور اس نے اپنے پستان اپنے ہی کندھوں کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید اس کو مارنے ہی والے تھے کہ اس کا پجاری بولا، عزا تو خالد کو مار دے، مگر آپ نے اس کے سر پر تلوار دے ماری اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور وہ تڑپ کر راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ پھر آپ نے اس کے بت کے بھی ٹکڑے کر دیے اور پجاری کا کام بھی تمام کر دیا، اور واپس آ کر آپ نے یہ خبر رسول اللہ علیہ السلام کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی اور آج کے بعد اس کی پوجا عرب میں نہیں ہوگی۔ عزا کی شباہت اور ہندوؤں کی خدا کالی ماتا کی شباہت بالکل ایک جیسی ہے۔ دونوں برہنہ تھیں، دونوں سیاہ تھی، بکھرے بال، آنکھوں سے انگارے نکلنا وغیرہ، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عزا ہی ہندوؤں کی کالی ماتا تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹس ضرور کیجیے۔